نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ معزز و محترم علاقہ کے علماء، ائمہ، خطبہ اور اس محفل کا انتظام کرنے والے بسلسلہ مدرسہ رحمت اللہ العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مبارکباد پیش کرتا ہوں آپ کو ایک دینی ادارے کا قیام اور اس کا نام رحمت للعالمین رکھنا۔ انشاءاللہ نبی پاک کی رحمتوں کا اظہار ہوتا رہے گا اور بہت جلد یہ ادارہ اس پورے علاقہ کا بہترین علمی، فکری، اصلاحی مرکز بن جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ میں نے یہ عرض کرنا ہے، مختصر سا خطاب ہوگا، زیادہ لمبا چوڑا نہیں، اور محفل کچھ دیر بعد میں بھی جاری رہے گی۔ دیکھیے، اللہ پاک نے اپنے محبوب کو قرآن پاک میں رحمت للعالمین قرار دیا، اور میں نے بتانا یہ ہے کہ باقی نبیوں میں اور ہمارے آقا میں فرق کیا ہے۔ نبی تو اللہ نے کوئی 1,24,000 بھیجے، 1.25 لاکھ کے قریب نبی یا کم و بیش، اور ان میں سے 313 رسول بھیجے۔ سارے نبی سچے، سارے نبی برحق، سارے نبی معصوم، سب نبیوں کی طرف اللہ نے وحی بھیجی۔ اس بات میں تو برابر ہو گئے، نبوت بھی رب نے عطا فرمائی، رسالت بھی رب نے عطا فرمائی، وحی بھی رب کریم نے بھیجی، اور ہر ایک گناہوں سے پاک معصوم، مگر اس کے باوجود کہ ہم سب کو برحق مانتے ہیں، سب کو معصوم مانتے ہیں، سب کو سچا مانتے ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے، پابند ہیں ہم یہ عقیدہ رکھنے کے، سارے نبی برحق، سارے سچے، سارے معصوم، مگر اس کے باوجود کوئی مثل نہیں ڈھولن دی۔ ہمارے آقا کی مثل کوئی نہیں نبیوں میں۔ بڑا فرق۔ ان میں سے ایک فرق یہ بھی کہ اللہ جس کو ولی بنا دے، اپنے کسی محبوب بندے کو ولایت عطا فرمائے، تو ولایت ایک تاج ہے جو رب کریم اپنے کسی محبوب بندے کو عطا فرماتا ہے، ولایت تاج ہے۔
تو جس کو یہ ولایت کا تاج مل جائے، ولی بن جائے، وہ تاج والا ہوا کہ نہیں؟ جس کو تاج مل جائے وہ تاج والا، یہ ہماری بولی تاج والا، اور اسی کو فارسی میں کہتے ہیں تاجدار۔ ہماری بولی میں نا تاج والا، تو فارسی میں اسی کا مطلب ہے تاجدار۔ تو جس کو اللہ نے ولایت عطا فرمائی وہ ولایت کے تاج والا ہو گیا، تو تاجدار ولایت اس کو کہیں گے۔ جس کو اللہ نے غوثیت کا تاج عطا فرما دیا اس کو تاجدار غوثیت کہیں گے۔ جس کو صحابیت کا تاج عطا فرما دیا اس کو تاجدار صحابیت کہیں گے۔ جس کو صداقت کا تاج عطا فرما دیا اس کو تاجدار صداقت کہیں گے۔ جس کو عدالت کا تاج عطا فرما دیا اس کو تاجدار عدالت کہیں گے۔ جس کو سخاوت کا تاج عطا فرما دیا اسے تاجدار سخاوت کہیں گے۔ جس کو جرأت اور شجاعت کا تاج عطا فرما دیا اس کو تاجدار شجاعت کہیں گے۔ یہ سارے تاج ہیں، ان سارے تاجوں سے بڑا ایک تاج، سب سے اونچا، سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، عظیم ترین تاج نبوت کا۔ یہ بھی تاج ہے رب کریم کی طرف سے جو اپنے محبوبوں کو عطا فرماتا ہے، نبوت کا تاج۔ جس کو اللہ نے نبی بنایا اس کو یہ تاج عطا فرما دیا، تاجدار نبوت۔ تو اب دیکھو، میں نے عرض کیا ہے کہ نبی کی تعداد کوئی 1.25 لاکھ کے قریب ہے۔ پیر صاحب کو آگے آنے دو، راستہ چھوڑ دیا کرو نا تھوڑا سا۔ چلو یا مولا جی تشریف، چلیے جی۔ تو بات بتا رہا تھا کہ سب سے اونچا تاج، سب سے بلند مرتبہ تاج، اعلیٰ تاج نبوت کا۔ تو جس کو رب نے نبوت کا تاج عطا فرمایا اس کو فارسی زبان میں تاجدار نبوت کہیں گے۔ نبوت کے تاج والا، تاجدار نبوت۔ اور میں نے عرض کیا ہے کہ اللہ پاک نے نبی بنائے ہیں کوئی 1.25 لاکھ کے قریب، تو سب کو یہ تاج عطا فرمایا، سارے ہی تاجدار نبوت۔ تو تاجدار نبوت تو کوئی 1.25 لاکھ کے قریب ہو گئے، لیکن تاجدار ختم نبوت صرف ایک۔ کیوں جی، فرق ہوا کہ نہیں؟ تاجدار نبوت تو کوئی 1.25 لاکھ کے قریب، لیکن تاجدار ختم نبوت 2 بھی نہیں بنائے اللہ نے، صرف ایک، وحدہ لا شریک۔ اس وصف میں ہمارے آقا کا کوئی شریک نہیں۔ ختم نبوت کا تاج صرف اور صرف رب نے ہمارے آقا اپنے محبوب کو عطا فرمایا۔
دوسرا فرق، اللہ نے جتنے نبی بھیجے ہر نبی رحمت بن کے آیا، کوئی نبی بھی مصیبت اور زحمت بن کے نہیں آیا۔ یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے، پابند ہیں ہم یہ عقیدہ رکھنے کے کہ رب کریم نے جس جس کو نبوت عطا فرمائی، جس کو نبی بنا کے بھیجا، وہ رحمت بن کے آیا اللہ کی طرف سے، وہ زحمت بن کے نہیں آیا، مصیبت بن کے نہیں آیا، رحمت بن کے آیا۔ تو پھر نبی تو ہیں کوئی 1.25 لاکھ کے قریب، لہذا رحمت ہو گئے 1.25 لاکھ، پر رحمت للعالمین صرف ایک، کوئی دوسرا رحمت للعالمین نہیں، فقط ایک۔ کیوں جی، فرق ہوا کہ نہیں؟ اور سنو، اللہ کریم نے جتنے نبی بھیجے سب کو 2 شرطوں سے مشروط کر کے بھیجا، 2 قیدوں سے مقید کر کے بھیجا۔ ایک قید مکانی، ایک زمانی، ایک شرط مکانی، ایک زمانی۔ ہر نبی کو یہ 2 شرطیں لگا کے بھیجا، جگہ بھی بتا کے بھیجی، علاقہ، جگہ، بستی، شہر، ملک بتا کے بھیجا نبی کو، تجھے فلاں علاقے کا نبی بنا رہے ہیں، فلاں ملک کا نبی بنا رہے ہیں، فلاں قوم کا نبی بنا رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایک ایک زمانے میں کئی نبی بھی آئے۔ اس کی وجہ کیا؟ اس قوم کا نبی اور ہے، دوسری قوم کا نبی اور ہے، ایک علاقے کا نبی اور ہے، اسی وقت دوسرے علاقے کا نبی اور ہے۔ تو ایک وقت میں کئی نبی آتے رہے، کیونکہ علاقے الگ الگ، قومیں الگ الگ، بستیاں الگ الگ۔ اور زمانی قید، مدت اور عرصہ بھی بتا کے بھیجا۔ ہر نبی کو اللہ نے مدت بتا کے بھیجا، تجھے 50 سالوں کے لیے بھیج رہا ہوں، 100 سالوں کے لیے بھیج رہا ہوں، 500 سالوں کے لیے بھیج رہا ہوں۔ سب سے لمبا عرصہ نوح علیہ السلام، 950 سالوں کے لیے، پھر تمہیں بلا لوں گا اور بھیج دوں گا۔ اتنے وقت کے لیے، اتنے سالوں کے لیے۔ تو یہ 2 شرطیں، علاقہ بھی متعین کر کے بھیجا، زمانہ بھی متعین کر کے بھیجا ہر نبی کے لیے۔ مگر جب باری آئی ہمارے آقا کی، تو رب کریم نے یہ دونوں ہی شرطیں اڑا دی، نہ کوئی مکانی شرط، نہ کوئی زمانی شرط۔ فرمایا محبوب تجھے کل جہانوں کے لیے اور کل زمانوں کے لیے نبی بنا کے بھیج رہا ہوں۔ یہ رب کریم نے وما ارسلناک الا کافۃ للناس، میرے محبوب سارے لوگوں کا نبی بنا کے بھیج دیا، اور دوسرا اب کوئی نبی نہیں آ سکتا کسی علاقے کا بھی، کیونکہ تجھے سارے جہانوں کا نبی بنا دیا۔ اور کوئی نبی نہیں بھیجوں گا قیامت تک، کیونکہ سارے زمانوں کا نبی بنا کے بھیج دیا۔ اس واسطے ہمارے آقا رحمت للعالمین بھی ہوئے اور خاتم الانبیاء والمرسلین بھی ہوئے۔ اللہ اکبر۔ اور سنو، اللہ کریم نے جتنے نبی بھیجے، کوئی ایک نبی بھی کسی دوسرے نبی کا امتی بن کے نہیں آیا۔ حالانکہ ایک ہی زمانے میں کئی نبی آئے، مگر ایسا ایک نبی بھی نہیں ہوگا جو اپنی قوم کا تو ہو نبی، مگر اپنے سے افضل کسی نبی کا امتی ہو۔ ایسا ایک بھی ہم 1.25 لاکھ میں نظر کیا
ان 1.25 کے قریب نبیوں میں ایک نبی بھی ایسا نظر نہیں آئے گا جو کسی دوسرے نبی کا امتی ہو. ایک بھی ایسا نظر نہیں آئے گا جو کسی دوسرے نبی کا امتی ہو. اب جملہ بدلنے لگا ہوں. ان 1.25 نبیوں میں ایک بھی ایسا نظر نہیں آئے گا جو ہمارے آقا کا امتی نہ ہو. سارے نبی ہمارے آقا کے امتی ہیں. اسی واسطے قرآن میں اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ، سارے لوگوں کا نبی بنا کے بھیجا. تو ان لوگوں میں نبی بھی تو شامل ہے نا، الناس میں سارے نبی بھی شامل. یہ ہے تب جب صرف الناس تک مانے، اور رحمت العالمین نے تو اور دائرہ کھول دیا. اسی طرف اشارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارسلت الی الخلق کافہ، میں صرف انسانوں کا ہی نہیں ساری مخلوقات کا نبی بن کے آیا ہوں. ارسلت الی الخلق کافہ. اللہ اکبر. اعلی حضرت نے اس عقیدے کو یوں بیان کیا، کتنا ادب اور احترام اعلی حضرت. نبیوں کا ادب و احترام، اپنے آقا کی شان بھی ٹکا کے کرتے ہیں، باقی نبیوں کی شان میں بھی کمی نہیں آنے دیتے. کیا کہہ رہے ہیں؟ ملک کونین میں انبیاء تاجدار، ملک کونین میں انبیاء یا بزم کونین میں انبیاء، سارے نبیوں کو تاجدار کہہ رہے ہیں. اعلی حضرت نے یہ بولی نہیں سیکھی نہ سکھائی کہ نبی ایسے ہی ہوتا ہے جیسے بڑا بھائی ہوتا ہے، یا جیسے سوسائٹی میں کوئی چودھری ٹائپ بندہ ہوتا ہے نبی. نہیں، بزم کونین میں انبیاء، سارے تاجدار نبی، مگر تاجداروں کا آقا ہمارا نبی. تاجداروں کا آقا، نبیوں کے بھی نبی، تاجداروں کے بھی تاجدار بن کے آئے، تاجداروں کے بھی آقا بن کے آئے. اللہ اکبر. لگتا ہے اعلی حضرت نے ایک خواہش اور تمنا اس کی طرف اشارہ کیا اپنے نعتیہ کلام میں. وہ اشارہ یہ کہ اگر رب کریم کرم نوازی فرمائے مجھ پر، مجھے سارے نبی اور رسول ایک جگہ اکٹھے مل جائیں، ایک جگہ سارے جلوہ گر ہوں، تشریف فرما ہوں سارے نبی، مجھے ان کی بارگاہ میں حاضری کا موقع نصیب ہو، تو میں بڑے ادب سے دست بستہ بڑے ادب و احترام سے ان نبیوں کی بارگاہ میں ایک سوال پوچھوں. ایک سوال پوچھنا ہے نبیوں سے، پر چونکہ اس کا تعلق سارے نبیوں کے ساتھ ہے، اس واسطے وہ سوال تبھی پوچھ سکتا ہوں جب سارے نبی کہیں اکٹھے مل جائیں. تو پھر سوچا دنیا میں تو ایسا ممکن نہیں، کیونکہ دنیا میں اللہ نے سب نبیوں کو اکٹھا تو نہیں بھیجا. اور پھر اعلی حضرت ایک نبی کے امتی ہیں، تاجدار ختم نبوت کے، پہلے نبیوں کا زمانہ نہیں پایا، اور وہ سوال تب پوچھنا ہے جب سارے نبی یکجا ملیں. پھر سوچا قیامت میں صحیح، چلو دنیا میں نہیں، قیامت میں تو سارے اکٹھے مل جائیں گے نا، میدان معاشر میں سارے نبی بھی اکٹھے ہوں گے، ساری امتیں بھی اکٹھی ہوں گی، وہاں موقع مل جائے گا مجھے نبیوں کی بارگاہ میں وہ سوال عرض کرنے کا. بات پتہ کیا بتا رہا ہوں؟ باقی نبیوں میں اور ہمارے آقا میں فرق کیا ہے. تو یہ اسی پر اب ختم کروں گا توجہ سے. اعلیٰ حضرت کس خواہش کا اظہار فرما رہے ہیں؟
کہ میدان معاشر میں سارے نبی مجھے اکٹھے مل جائیں گے تو میں پھر کیسے وہ سوال پوچھوں گا. ادب یہاں بھی دیکھیے, انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو, انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو, کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی؟ یہ سوال کرنا ہے نبیوں سے. اے اللہ کے مقدس نبیوں, اے رسولوں, اے اپنے اپنے دور کے سلطانوں, مالکوں, سب کو مالک کہہ رہے ہیں, یہ تو بتائیے جو ہمارا نبی ہے کیا وہی تمہارا بھی نبی ہے؟ یہ سوال انبیاء کرام کی بارگاہ میں اعلیٰ حضرت اس خواہش کا اظہار کر رہے ہیں کہ یہ سوال میں نے کرنا ہے سارے نبیوں کی بارگاہوں میں. انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو, کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی؟ اچھا, یہ سوال تو ہوگا قیامت میں, تو نبیوں نے جواب کیا دینا ہے؟ اعلیٰ حضرت وہ بھی بتا گئے, وہ بھی بتا گئے کہ نبیوں کا جواب کیا ہوگا. نبیوں نے جواب یہ دینا ہے, اے احمد رضا سن, پوچھا ہے تو سن پھر. وہ جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی, جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا ان کا تمہارا ہمارا. عشق محبت عشق محبت عشق محبت عشق محبت عشق محبت عشق محبت. لو جی, حاضری ہو گئی آدھے گھنٹے کی, اللہ رب العزت قبول فرمائے. ابھی صرف میرا خطاب ختم ہوا ہے, محفل ختم نہیں ہوئی, تو محفل ابھی کچھ دیر چلے گی, نظم و ضبط کے ساتھ آپ سنیں. تو ایک تو آج کی رات بھی اللہ کے محبوب کا ذکر ہے, یہ آپ نیکیاں جھولیاں بھر رہے ہیں. کل کی رات بھی آ رہی ہے جس کو شب برات کہتے ہیں, وہ گناہ بخشوانے کی رات ہے, بری ہونے کی. تو اللہ تعالی ہمت دے, توفیق دے, تو کل کی رات بھی جاگ کے گزارو. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ذرا راستہ بنانا ہوگا. ہاں جی, میں وہ اس مدرسے کے لیے دعا کیے دیتا ہوں. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین. اے میرے اللہ, تیرے محبوب کی طرف منسوب یہ مدرسہ شروع کیا جا رہا ہے, مدرسہ رحمت اللہ عالمین. اے میرے اللہ, اس میں برکتیں ڈال دے, ہر قسم کی پریشانیوں سے, رکاوٹوں سے, الجھنوں سے اس مدرسہ کے بانیوں کو, چلانے والوں کو, بنانے والوں کو محفوظ رکھ. اپنا اور اپنے محبوب کی نظر کرم ان پر کر دے میرے اللہ. بہت جلد اس پورے علاقہ میں اس ادارے کو ان بہترین علمی, فکری, اصلاحی, اعتقادی مرکز بنا دے میرے اللہ. اور اس کی ابتدا سے لے کر کے آگے جب تک کوئی ایک اینٹ کی بھی مدد کرے گا تو میرے اللہ تو اس کی حیثیت کے مطابق نہیں, اپنی شان کے لائق نام عطا فرمانا. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.